نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیس قرآنی وظائف کی طرف سے ہمارے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج جو وظیفہ جو عمل میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ رجب کے حوالے سے ہے، یعنی رجب کا مہینہ اسلامی مہینہ ہے۔ اس مہینے کا ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ ویسے تو ہمارے نبی نے اس ماہ مبارک میں صرف نوافل کا حکم دیا ہے۔ اس مہینے میں جو کثرت کے ساتھ نوافل پڑھے وہ بہت افضل ہیں، اور ہمیں ان مہینوں میں بدعات سے بچنا چاہیے، کیونکہ پہلے دور میں لوگ رجب کے مہینے میں بتوں پر چڑھاوے چڑھانا شروع کر دیتے تھے، روزے رکھتے تھے، جبکہ ان تمام باتوں کا حکم نہیں دیا گیا۔ ہاں، اگر آپ رجب کے مہینے میں جتنا کثرت کے ساتھ ذکر کریں اور نوافل ادا کریں تو بہتر ہے، اور ہمیں بدعات سے بچنا چاہیے، کیونکہ بدعت کا مطلب بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی ہیں جن کو بدعت کا پتہ ہی نہیں ہے کہ بدعت کہتے کس کو ہے۔ تو بدعت کا مطلب ہے دین میں نئی بات جاری کرنا جس کا حکم ہمارے اللہ اور رسول نے نہ دیا ہو۔ اپنی طرف سے من گھڑت باتیں جاری کرنا اس کو بدعت کہتے ہیں، اور دین میں ہر نیا کام یعنی ہر نئی بات جاری کرنا بدعت ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بدعت سے بچائے، کیونکہ بدعت انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، اور جب انسان بدعت میں حد سے بڑھ جاتا ہے، یعنی بدعات کرتے کرتے حد سے بڑھ جاتا ہے، تو وہ شرک کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کریم جو ہے وہ شرک کو معاف نہیں کرتا، باقی تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن شرک ایسا گناہ ہے جس کے اللہ کریم کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور اگر ہم چھوٹے چھوٹے گناہوں سے نہیں بچیں گے تو ہم گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو جائیں گے، یعنی ہم بالکل ہی گناہگار ہو جائیں گے۔ اور گناہگار کا عذاب کیا ہے؟ گناہگار کا آخرت میں عذاب کیا ہے کہ وہ سخت عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پہلی دفعہ ہمارے چینل کو سن رہے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے، اور ہماری ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک مکمل سنیں تاکہ آپ کو وظیفہ اور اچھی اچھی باتیں اچھے طریقے سے سمجھ آ جائیں۔ اور اگر آپ ہم سے کوئی وظیفہ شیئر کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کومنٹس میں ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ تو اب یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ رجب کے مہینے میں ہمیں کون سا ایسا خاص عمل کرنا چاہیے کہ ہم اپنے رب کو خوش کریں، ٹھیک ہے، اور ہم کوشش کریں کہ اس مہینے کا احترام کریں، یعنی ہر گناہ سے بچیں، اسلامی کام کریں، ٹھیک ہے، اللہ کو یاد کریں، اس کا ذکر کریں، کیونکہ یہ رجب کا مہینہ جو ہے یہ اسلامی مہینہ ہے، اور تمام اسلامی مہینوں کا ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے دل سے احترام کرنا چاہیے، تاکہ ہم چھوٹے چھوٹے اعمال کر کے اللہ کے نیک لوگوں میں شمار ہو سکیں۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اور ہماری اولادوں کو نیکی کرنے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اور برائی کرنے اور آگے پھیلانے سے ہمیں بچائے۔ اللہ کریم سے اللہ نے اسلام میں سختی نہیں رکھی۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے پر خود سختی مسلط کر لیتے ہیں، یعنی سوالات کرتے ہیں، اتنے سوالات کرتے ہیں بنی اسرائیل کی طرح۔ حالانکہ دین بہت آسان ہے، دین میں مشکل نہیں ہے، ہمیں اپنے رب پر کامل یقین ہونا چاہیے، پکا سچا مسلمان ہونا چاہیے کہ رب تو وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اتنے کفر و شرک میں بڑھ گئے ہیں کہ ہم غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں، جبکہ آپ کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ رب کی صفات کیا ہے۔ رب وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ اس بات پر ہمیں کامل یقین ہونا چاہیے کہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، تمام بھلائیاں اسی پاک ذات کے لیے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی تم اپنے رب سے مدد طلب کرو۔
اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہو یا کسی آزمائش میں مبتلا ہو گئے ہو تو لوگوں کے پیچھے بھاگنے سے بہتر ہے کہ اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اور پھر آزمائش اور پریشانی تو اپنے رب کی طرف سے آتی ہے۔ اگر اس پر صبر بھی کرو گے صبر کرو گے تو یہ مومن کی پہچان ہے۔ جو پکا سچا مومن ہوتا ہے، اپنے رب کو مانتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے، اس کو پتا ہے زمین و آسمان اسی نے پیدا کیے، وہی اس کا خالق ہے، وہی اس کا مالک ہے، تو یہ مومن کی پہچان ہے کہ جب بھی وہ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے اور اچھے وقت اور پریشانی کے ٹل جانے کا انتظار کرتا ہے کہ کب اللہ کی مدد اور نصرت آئے گی اور میری پریشانی، آزمائش اور غم جو ہے وہ خوشی میں بدل جائیں گے۔ اور پھر دوسری صفت مومن کی دوسری صفت کیا ہے کہ وہ نماز ادا کرتا ہے، یعنی جو دل سے خدا کو مانتا ہے، اس کے احکام کو مانتا ہے، اس کے طریقوں کو مانتا ہے، وہ نماز ادا کرتا ہے۔ یہ مومن کی دوسری پہچان ہے، اور یہی پہچان ہے کہ جب وہ غم زدہ ہوتا ہے تو اپنے رب کو پکارتا ہے، ہر حال میں، بیماری میں، تکلیف میں، غمی میں، خوشی میں، مایوسی میں۔ تو ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ ہم خدا کو ایک مانتے ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا اسی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے۔ جب یہ ہمارا عقیدہ ہوگا تو ہم پکے سچے مسلمان بن جائیں گے، اور پھر ہر غم اور ہر پریشانی میں رب کو یاد کریں گے۔ تو چلتے ہیں عمل کی طرف کہ اس بابرکت ماہ مبارک میں ہم کون سا عمل کر کے اپنے رب کو خوش کریں۔ ویسے تو مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اس آیات مبارکہ میں واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، تمہاری ہر پریشانی اور مشکل اور آزمائش کو دور کر دوں گا اگر تم مجھے یاد کرو گے۔ بس پریشانی، غم اور مشکل اور تکلیف جو ہے میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، اور ہر غم، ہر پریشانی اور ہر مشکل وقتی ہے، تم میرا نہ انکار کرو۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ غم اور پریشانی اور آزمائش اور تکلیف میں اپنے رب سے گلے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہائے ہمیں اس تکلیف میں مبتلا کر دیا گیا، ہائے ہم ایسے نہ کرتے تو فلاں نہ ہوتا۔ یہ باتیں انسان کو کفر کے دائرے میں داخل کر دیتی ہیں، تو ان تمام باتوں سے بچنا چاہیے۔ تو رجب کے مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم روزانہ جو ہے رجب کے مہینے میں جتنا ہو سکے ہم نوافل ادا کریں، یعنی کوشش کریں کہ روزانہ ہم ایک وقت مقرر کر لیں، ٹھیک ہے، اور وظیفے کے طور پر روزانہ جو ہے وہ نوافل ادا کریں۔ 2 بھی کر سکتے ہیں، 4 بھی کر سکتے ہیں، 6 بھی کر سکتے ہیں، 10 بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے رب سے دعا کریں اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنی بھلائیوں کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے، اور اپنی تمام جائز حاجات کے لیے کہ اللہ کریم ہماری پریشانیوں کو، ہماری دکھوں کو، ہماری تکلیفوں کو دور فرما دے۔ تو انشاءاللہ یہ عمل آپ نے رجب کے مہینے میں ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس عمل کو معمول بنا لینا ہے۔ تو انشاءاللہ دیکھیے گا آپ کا یہ مہینہ کتنا اچھا گزرے گا، اللہ کریم آپ کی کتنی غیبی مدد کریں گے، آپ کی پریشانیاں، آپ کی تکلیفیں، آپ کی جتنی بھی مسائل ہیں وہ اللہ کریم اس مہینے کی برکت سے دور فرما دیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو عمل اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہے کہ آپ نے رجب کے مہینے میں کون سا عمل کرنا ہے، یعنی آپ نے نوافل ادا کرنے ہیں، ٹھیک ہے، نوافل ادا کرنے ہیں۔ پھر اس کے بعد اپنی حاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے دعا کرنی ہے۔ آپ نے اس مہینے میں اس کا معمول بنا لینا ہے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا آپ کی زندگی خوشیوں میں بدل جائے گی، آپ کی پریشانیاں خوشیوں میں بدل جائیں گی، آپ کے ہر مقاصد پورا ہو جائے گا۔ جو آپ کا رکا ہوا کام ہے وہ اس مہینے کی برکت سے اور اس نوافل اور اس وظیفے کی برکت سے وہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو جو ہے وہ شروع سے لے کر اینڈ تک مکمل سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔